بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواںگے، توحید ہاں توحید سناندے رواںگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بندے اس دنیا میں ہمارے معاشرے میں بات کر دیتے ہیں اور وہ اس کی حقیقت کو نہیں جان رہے ہوتے ہیں،
مثلاً کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور اس کی بیماری لمبی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بڑا ہی بدقسمت ہے، بڑا ہی بدقسمت ہے کہ اتنا لمبا بیمار ہے یہ۔ اسی طرح کوئی بندہ الیکشن میں ہار جائے تو کہتے ہیں بڑا ہی بد نصیب ہے، بڑا ہی بدقسمت ہے۔ آج کل ٹکٹوں کی، الیکشن کے ٹکٹوں کی وہ تقسیم ہو رہی ہے نا، جس کو ٹکٹ نہ ملے کہتے ہیں بڑا بدقسمت ہے، اس کے لیے بڑا بیڈ لک ہے۔ اس طرح کر کے جس کے جوان بچے فوت ہو جائیں کہتے ہیں بڑا ہی بد نصیب ہے، بڑا بدقسمت ہے۔ کسی بچے نے پیپروں کی اچھی تیاری کی ہو اور وہ پوزیشن حاصل نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ بڑا ہی بدقسمت ہے، بڑا بد نصیب ہے، یہ پوزیشن نہیں حاصل کر سکا۔ آج ہم نے اللہ پاک کے قرآن سے پوچھنا ہے کیا یہ لوگ سارے بدقسمت ہیں، بد نصیب ہیں، کہ اصل میں بد نصیب اور بدقسمت کون ہے؟ یہ اللہ پاک کے قرآن سے پوچھنا ہے، کیونکہ یہ قرآن ایسی اللہ پاک کی کتاب ہے کہ اس روئے زمین پر آپ کو دیسی گھی خالص نہیں ملے گا، بندے خالص نہیں ملیں گے، آپ کو سودے خالص نہیں ملیں گے۔ اس دنیا میں آج اگر سب سے خالص چیز ہے نا تو وہ صرف اللہ پاک کا قرآن ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو بھیجنے والا رب العالمین ہے اور جس کو لے کے آنے والا روح الامین ہے اور جس کی جولی میں آیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پاک کے قرآن سے پوچھیں کہ بدقسمت کون ہے؟ میرے بھائیوں، اگر بیمار ہونا بدقسمتی ہوتی تو حضرت ایوب علیہ السلام تو کئی سال بیمار رہے، ان کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ جبکہ قرآن میں تو ان کی تعریفیں بڑی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو پورے روئے زمین پر سب سے زیادہ صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد انہ اواب، وہ بڑا ہی اچھا بندہ تھا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ بیمار ہونا بدقسمتی نہیں۔ اگر کسی بندے کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، وہ کرائے پر رہتا ہے تو ساری زندگی مکان بنا ہی نہیں پاتا ہے تو وہ کہے کہ میں بڑا بد نصیب ہوں، بڑا بد قسمت ہوں۔ اگر یہ بد قسمتی ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کا پوری زندگی مکان تھا ہی نہیں، کبھی غار میں کبھی کرائے پہ، ایسے ہی ساری زندگی گزار دی۔ شان اتنی زیادہ ہے کہ اس کی امی کے نام کی بھی اللہ نے قرآن میں سورت نازل فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو زندگی وہ گزار رہا ہے بغیر اولاد کے تو کہتے ہیں یار اس کے پاس تو نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، بے اولاد ہے، بدقسمت ہے۔ اگر اولاد نہ ہونا بدقسمتی ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو اولاد تھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کوئی بندہ جیل میں چلا جائے، کوئی سال 2 سال وہاں گزارے، لوگ کہتے ہیں بڑا بدقسمت ہے، بد نصیب ہے۔ میرے بھائیوں، اگر جیل میں قید ہونا بدقسمتی ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام تو 9 سال جیل میں رہے ہیں، ان کے نام کی اللہ نے قرآن میں سورت نازل فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا بیمار ہونا بدقسمتی نہیں، مکان اپنا نہ ہونا بدقسمتی نہیں، اللہ اولاد نہ ہونا بدقسمتی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا جیل میں چلے جانا کوئی بدقسمتی نہیں۔ پھر اصل بدقسمتی کیا ہے؟ آج اللہ کے قرآن سے ہم بیان کریں گے۔ لو میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے، 29واں سپارہ ہے، سورت کا نام سورہ الحاقہ ہے اور آیت کا نمبر 25 ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوبہ، اے ماہ جبینہ، اے دل نشینہ، اے عین الیقینہ، اے صادق و امینہ، اے رحمت للعالمین، اعلان کر دے کہ جو بیمار ہے وہ بھی بدقسمت نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی بدقسمت نہیں ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی بد نصیب نہیں ہے، جس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے وہ بھی بد نصیب نہیں ہے۔ بدقسمت وہ ہے جو میرے پاس آئے گا، جب میرے پاس آئے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بدقسمت وہ ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، جس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں جہنم کا ٹکٹ پکڑا دیا جائے گا، وہ بد نصیب ہے، وہ بڑی بدقسمت ہے جو اللہ کے پاس جائے گا اور اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آئے گا تو یہ روئے گا، کرلائے گا، چیخیں مارے گا۔ یہ جو اس کی چیخیں ہیں، جو رونا اور کرلانا ہے، جو اس کا افسوس ہے، جو اس کا دکھ ہے، اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا اس بدقسمت کا جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، لیفٹ ہینڈ میں اس کے ہاتھ میں ٹکٹ پکڑائی جائے گی جہنم کی، تو وہ کیا آواز دے گا؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فَيَقُولُ يَا لیتنی لم اوتا کتابیا، وہ کہے گا ہائے کاش مجھے نامہ اعمال ملتا ہی نہ، میرے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ اور کیا کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حسابیا، کاش مجھے اپنا حساب ملتا ہی نہ، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیخ مارے گا اور آواز دے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، تو دنیا میں مرغے لڑاتا رہا، کتوں کی لڑائی کرواتا رہا، شرابیں پیتا رہا، نمازیں چھوڑ
چھوڑتا رہا. اور جناب اگر دکان کسی کو 1000 روپیہ دیتا تھا اس کا بھی حساب لیتا تھا. اتنے کی یہ چیز آئی, اتنے کی یہ چیز آئی, بقایا پیسے کہاں ہیں, یہ حساب تو دنیا میں لیتا تھا. اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے زندگی دی ہے, میں نے تجھے جوانی دی ہے, میں نے تجھے رزق دیا ہے, میں نے تجھے صحت دی ہے, میں نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں, چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں, پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ دیے ہیں, میں نے تجھے ہضم کرنے کے لیے معدہ دیا ہے, سوچنے کے لیے دل اور دماغ دیا ہے, بولنے کے لیے زبان دی ہے. یہ سب میری نعمتیں, اتنی نعمتیں میں عطا کر کے بلا تجھ سے حساب نہیں لوں گا. تو 1000 روپیے کا حساب نہیں چھوڑتا, میں نے تو تجھے اتنی زندگی دی ہے, تیرا حساب کیوں نہیں ہوگا؟ وَلَا مَادْرِ مَا حِسَابِيَا, چیخ مار کے کہے گا کاش مجھے میرے حساب کا پتہ ہی نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ, ہائے کاش میں دوبارہ اٹھتا ہی نہ, میں مر ہی رہتا, میرے پہ موت ہی رہتی. اللہ اکبر, میں اٹھتا ہی نہ, میں حساب دیکھتا ہی نہ, یہ ٹکٹ میرے ہاتھ میں ملتی نہ, بائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال ملتا ہی نہ. چیخے گا, چلائے گا, رو کے کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ, ہائے کاش میں مر ہی رہتا. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں, سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ فرماتے ہیں جب سور میں پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قبروں سے زندہ ہو کر اپنے رب کی طرف بڑھ رہے ہوں گے, بھاگ بھاگ کے اللہ کی طرف آئیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہماری قبروں سے ہمیں کس نے دوبارہ اٹھایا ہے. ھذا ما وعد الرحمن, ھذا ما. سورہ یاسین آپ پڑھتے نہیں ہیں نا؟ پڑھتے ہیں نا, سورہ یاسین پڑھا کرے نا, بڑا کمال کا عقیدہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کہیں گے کیا, قبروں سے اٹھتے ہی کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن, یہ وہ ہے جو رحمان نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون, اور رسولوں نے سچ کہا تھا. یا اللہ یہ کیسے ہوگا, کب ہوگا؟ اللہ فرماتے ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم لدینا محضرون. ایک آواز آئے گی, ایک آواز, یہ سارے کے سارے میرے سامنے اکٹھے ہو جائیں گے, حاضر ہو جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, فَالْيَوْمَ پس آج کے دن, لا تظلم نفس شیئا, نہیں زیادتی کی جائے گی کسی ایک پر بھی, شیئا کچھ بھی. میرے محترم بھائیو, اللہ پاک نے قرآن مجید میں سمجھایا اور بتایا. سورہ واقعہ
اللہ رب العالمین سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں آنے بَلِلَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ سور پھونکا جائے گا، سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ۔ تیسری چیخ کیا آئے گی؟ تیسری چیخ ما اغنا عنی مالیا، ما اغنا عنی مالیا، جتنا میں نے پیسہ کمایا وہ میرے کسی کام نہیں آیا۔ ما اغنا نہیں کام آیا، انی میرے، مالیہ میرا مال، میرا پیسہ میرے کسی کام نہیں آیا۔ کہاں گیا میرا پیسہ؟ کہاں گئی میری دولت؟ کہاں گیا میرا بینک بیلنس؟ کہاں گئی فیروز پر روڈ کی دکانیں؟ کہاں گئے میرے گھر؟ کہاں گئے میری دکانیں؟ کہاں گئی؟ ماغنا ویر از مائی منی، میرا پیسہ کہاں ہے؟ ما اغنا عنی مالیا، میرا پیسہ آج مجھے نظر نہیں آ رہا، میرے کام نہیں آ رہا۔ یہ چیخ مارے گا چیخ جب بدقسمت کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں ٹکٹ دیا جائے گا، نمایاں مال دیا جائے گا، تو کیا کہے گا؟ ما اغنا انی مالیا ہلک انی سلطانیہ، ہلک انی سلطانیہ، میری بادشاہت کہاں گئی؟ میری بادشاہت کہاں گئی؟ میری وزارت کہاں گئی؟ ہٹو بچو کہاں گیا؟ میرا عہدہ کہاں گیا؟ میرا روب کہاں گیا؟ ہلک انی سلطانیہ۔ ہائے ہائے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک کا قرآن سمجھا رہا، اس دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، گجرانوالا کے نواحی علاقہ 17 میں قصر نور میرج ہال میں ایک بالکل نوجوان دلہا نکاح پڑھا دیا گیا ہے، دودھ پلائی کی رسم ہو گئی ہے، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سب نے دودھ پی لیا ہے۔ ابھی ویڈیو بن رہی ہے اور ویڈیو میں بنتے بنتے دل کا دورہ پڑا اور دلہا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ موت کا کوئی وقت نہیں ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آج لوگوں کو ڈاکٹر پر یقین ہے، لوگوں کو دوائی پر یقین ہے، لوگوں کو ہسپتال پر یقین ہے، لوگوں کو ڈسپرین پر یقین ہے، اسپران پر یقین ہے، لیکن رب کے قرآن پر یقین نہیں ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بدقسمت وہ ہے کہ جس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اس کی چیخ نکلے گی اور وہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی لم اوتا کتابیا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال ملتا ہی نہ، ولم ادر ما حسابیا، کاش مجھے
میرے حساب کا پتہ ہی نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میں مرا ہی رہتا اور دوبارہ نہ اٹھتا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا پیسہ میرے کسی کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا میری بادشاہت میرا عہدہ وہ بھی ہلاک ہو گیا، وہ بھی کام نہیں آیا۔ فرشتے قریب کھڑے ہوں گے، اللہ پاک فرمائیں گے دیکھتے کیا ہو، دیکھتے کیا ہو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑ لو اور اس کو جکڑ لو اور اس کو پکڑ کے باندھ کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ فرمائیں گے زنجیر نکالو، 70 ہاتھ لمبا زنجیر نکالو اور اس زنجیر میں 70 ہاتھ لمبے زنجیر میں اس کو باندھ کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ میاں ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا، اور میاں ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا، کھلے قرآن نو مندا کوئی، جے قرآن کھول سنائیے تے سن کے نس دے اوہی، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا کلمہ پڑھدا کوئی، تے جنہ دل دا کلمہ پڑھیا جنت جاسن اوہی۔ قرآن کھول کے سنا رہا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، یہ بد نصیب بد قسمت جو کھڑا ہے اس کو پکڑو اور 70 ہاتھ سنگل کے اندر، 70 ہاتھ زنجیر کے اندر جکڑ دو اور جکڑ کے باندھ کے اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ بد قسمت ہے وہ۔ میں ایک سکول میں گیا، ایک کلاس روم میں گیا، تو جو میری طرف ہو تو ٹیچر کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، سارے سٹوڈنٹ بینچوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سٹوڈنٹ نے کان پکڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ٹیچر سے کہا، ٹیچر میرا دوست تھا، اس نے کہا، میں نے اس سے پوچھا کہ اس بچے سے آپ کی کوئی مخالفت ہے؟ ٹیچر کہتا ہے قاضی صاحب آپ کو کیا بتاؤں، یہ 6 ماہ ہو گئے اس کو میں سمجھاتا ہوں ہوم ورک کر کے آیا کر، اس کو سمجھاتا ہوں وردی یونیفارم نیٹ پہن کے آیا کر، اس کو سمجھاتا ہوں کہ وقت پہ آیا کر، اس کو سمجھاتا ہوں سبق کو یاد کیا کر، 6 ماہ سے اس کو سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھ نہیں رہا، اب میں اس کو کان نہ پکڑاؤں تو کیا کروں، اس کو کان نہ پکڑاؤں تو کیا کروں؟ میں نے اللہ پاک سے پوچھا، یا اللہ یہ جو جس کو 70 ہاتھ زنجیروں میں باندھ کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، یا اللہ اس کا قصور کیا ہے؟ یہاں ماسٹر ٹیچر سے پوچھا نا، مثال سمجھنا، میں نے اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ اس کا قصور کیا ہے؟ لو بھائی اللہ پاک قصور بتانے لگے، یہ اللہ پاک کا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا پہلا قصور یہ ہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، پہلا قصور یہ ہے انہو بے شک یہ کان لا یؤمن نہیں یقین رکھتا تھا باللہ اللہ پر العظیم جو بہت بڑا ہے، عظیم رب کو نہیں مانتا تھا، ایس ایچ او کو مانتا تھا، ایم پی اے کو مانتا تھا، چیئرمین کو مانتا تھا، نمبردار کو
کو مانتا تھا، وزیر کو مانتا تھا، MNA کی مانتا تھا، میری نہیں مانتا تھا۔ 5 وقت دن میں آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ میرے مؤذن نے میری آواز دی اس کو دن میں 5 مرتبہ، ہفتے میں 35 مرتبہ، مہینے میں 150 مرتبہ اس کو آواز لگائی، لیکن اس نے اپنا پاؤں مسجد کے اندر نہیں رکھا، اس نے میری آواز پر لبیک نہیں کہا۔ جب اس کو کہا گیا کہ آ جا بھائی نماز پڑھنے کے لیے، تو پتہ پھر کیا کہتا ہے، جا جا نماز تو دل کی ہوتی ہے، نماز تو دل کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کھانا تو ہاتھ سے کھاتا تھا، روٹی صبح بھی کھاتا ہے، دوپہر کو بھی کھاتا ہے، شام کو بھی کھاتا ہے، ہر ٹائم روٹی کھانے میں لگا ہوا ہے۔ وہ بھی کبھی کہہ لیا کر کے کوئی بات نہیں، کھانا دل کا ہوتا ہے، کھانا دل کا ہوتا ہے۔ نماز کی باری آئی ہے تو کہتا ہے نماز دل کی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ کی نہیں، اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اس کا قصور یہ ہے، اب دیکھ لو میرے سامنے نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے، موبائل کی ایچی بیچی جانتے ہیں، ان کو واٹس ایپ کا پتہ ہے، ان کو ٹک ٹاک کا پتہ ہے، ان کو سنیک چیٹ کا پتہ ہے، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، واٹس ایپ کا پتہ ہے۔ آپ ان کو اپنا موبائل دیں اور ان کو کہیں کہ یار یہ آئی ڈی بنا دو، 2 منٹ میں آپ کو موبائل پر آئی ڈی بنا کے دے دیں گے، آئی ڈی بنا کے دے دیں گے 2 منٹ کے اندر۔ لیکن ان کا باپ فوت ہو جائے، ان کو کہو جنازہ پڑھاؤ، بولو کوئی نہ، جنازہ کوئی نہ۔ نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں کوئی نہ۔ نماز کا ترجمہ اور تو اور اس کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے کہ بیٹا رات کے 3 بجے آ کے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، مولوی صاحب آ کے میرے بیٹے کے کان میں اذان کہہ دو۔ اور تو اتنے جوگا نہیں، اتنے اس قابل نہیں کہ اپنے بچے کے کان میں اذان کہہ سکے، اذان۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اور میرے بھائیو، جس کا ایمان اس کو بستر سے نکال کر مسجد تک نہیں لا سکتا، اس کا ایمان قبر سے نکال کر جنت میں کیسے لے جائے گا؟ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ جس کا ایمان اس کو گرم بسترے سے نکال کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں نہیں لا سکا، اللہ کی منادی کی آواز بھی آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن اس کے ایمان نے اس کو اتنا نہیں کیا کہ بھائی وہ اٹھ کے مسجد میں آ جائے، بھلا اس کا ایمان قبر سے نکال کر اس کو جنت میں کیسے لے جائے گا؟ میرے محترم بھائیو، جنت آسان نہیں ہے، جنت آسان نہیں ہے۔ دیکھو نا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک بندہ 5 بجے صبح اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اور ایک 9 بجے اٹھ کے بتھاڑ میں سگریٹ لگا لیتا ہے، یہ دونوں برابر ہے؟ بات سمجھنا۔ آج کی میری تقریر، یہ یاد رکھنا، آج کی میری تقریر میری بڑی زندگی کی خواہش کہ میں اس موضوع پر بات کروں۔ اس موضوع پر جب بھی میں سورہ الحاقہ پڑھتا، میرا دل کرتا کہ میں اپنے دوستوں سے اس پر بات کروں۔ میرے محترم بھائیو، جنت آسان نہیں ہے۔ ایک 5 بجے اٹھتا ہے اور ایک 9 بجے اٹھتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ ایک سود کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، ملاوٹ والا کھاتا ہے، بہنوں کا حق کھاتا ہے، شرابیں پیتا ہے، اور ایک حلال کھاتا ہے۔ ایک نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ وہ بے نماز بھی جنت میں جائے گا، شراب پینے
پینے والا بھی جنت میں جائے گا، زانی بھی جنت میں کیا جائے گا؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، جنت اتنی آسان ہوتی تو بلال کبھی بھی کوڑے نہ کھاتا۔ کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے بلال کا نام آیا، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جنت اتنی آسان ہوتی تو زنیرہ کبھی اپنی آنکھوں کو شہید نہ کرواتی، جنت اتنی آسان ہوتی سمیہ کبھی اپنے جسم کے 2 ٹکڑے نہ کرواتی، جنت اتنی آسان ہوتی عثمان بن عفان کو ان کے گلے میں رسی ڈال کے ان کے چاچوں نے مکے کی گلیوں میں گھمایا تھا۔ اتنا بڑا تاجر، اتنا لہلاٹ، وہ کبھی مکے کی گلیوں میں گلے میں رسی ڈال کے اس طرح نہ ہوتا۔ جنت اتنی آسان ہوتی خبیب سولی پہ نہ لٹکتے، جنت اتنی آسان ہوتی تو حضرت محمد کریم طائف میں کبھی پتھر نہ کھاتے، کبھی اپنا جسم لہولہان نہ کرتے۔ جنت اتنی آسان ہوتی حسین کربلا کے میدان میں اپنا خاندان نہ کٹواتے، جنت اتنی آسان ہوتی تو 10 مبشرہ میں سے اکثر شہادتیں نہ پاتے۔ جنت آسان نہیں ہے، جنت آسان نہیں ہے، جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ مالک نے قرآن میں کہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنہ؟ کرو ترجمہ، کہاں گئے ہو؟ اللہ آپ کا جوش بھی اسی طرح رکھے جس طرح میرا جوش ہے۔ ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو تکلیفیں آئیں، ان پر مصیبتیں آئیں، ان کو جھنجھوڑا گیا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کے جنازے پڑھتے رہو گے؟ تمہارا جنازہ نہیں ہوگا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کو دفناتے رہو گے، تمہیں دفنایا نہیں جائے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کو قبروں میں اتارتے رہو گے، تمہیں کوئی نہیں اتارے گا؟ مزے کرو بھائی، مزے کرو، تم نے کون سا مرنا ہے؟ تم نے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اس کی چیخ نکلے گی اور کہے گا فَيَقُولُ یا لیتنی لم اوتا کتابیا، ہائے کاش مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، یا ولم ادر ما حسابیا، ہائے کاش مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش میں مرا ہی رہتا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیا، میرا آج پیسہ جو میں نے دنیا میں بلیک اینڈ وائٹ کمایا تھا میرے آج کام نہیں آیا، کتنے پیسے کے لیے میں نے محنتیں کی، کہاں گیا میرا پیسہ؟ حلق عنی سلطانیہ، میری بادشاہت، میری وزارت، میرا عہدہ کہاں گیا؟ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں کو دیکھتے کیا ہو، خذو اس کو پکڑ لو، فغلو اس کو جکڑ لو، ثم الجحیم صلو،
پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 ہاتھ لمبے سنگل کے اندر اس کو لپیٹ کے جہنم کے اندر پھینکو. یا اللہ اس کا قصور کیا ہے؟ اللہ فرماتے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتا تھا. یہ سمجھتا تھا کہ بس دنیا ہی ہے، یہاں پر موبائل میں گندی فلمیں دیکھو کوئی پوچھنے والا نہیں، سنا شرابیں پیو کوئی پوچھنے والا نہیں، جو حرام کماؤ حرام کھلاؤ کوئی مسئلہ نہیں. اللہ فرماتے انہو کانا، اس کا پہلا جرم یہ ہے لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. یا اللہ تو تو رحیم ہے، یا اللہ تو تو رحیم ہے، تو تو رحمان ہے، تو تو کریم ہے. مولا تیرا مسئلہ ہے، تیرے ساتھ ہے، اللہ تو اس کو معاف کر دینا. اللہ کہتے ہیں بات میرے تک ہوتی تو میں معاف کر دیتا. ایک جرم اس کا اور بھی ہے، یہ اللہ پاک کا قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بات میرے تک ہوتی تو میں معاف کر دیتا. آپ رج رج کے کھاتا تھا، کبھی روسٹ کبھی بروسٹ، کبھی مچھلی کبھی تکے کبھی کباب، لیکن کوئی غریب آ جائے تو اس کے ماتھے پر تیوری پڑ جاتی تھی. روز گھر میں بریانی پکتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں کیا ہمسائے میں ایک پلیٹ چاولوں کی بھیج دے. کبھی ایسا نہیں کیا محلے میں کوئی غریب ہے اس کو 5 کلو آٹا لے کر دے دے. کبھی ایسا نہیں کیا کہ گوشت پکا ہوا ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے 1 گلاس پانی کا زیادہ ڈال لو تاکہ شوربہ اور ایک بوٹی ہمسایوں کو گفٹ کر دو. خود الماری میں 20 جوڑے لٹکے ہوئے ہیں، الماری میں 20 جوڑے. اتنا نہیں ہے کہ 2 استری کر کے کسی غریب کو دے دوں. ہائے ہائے سردی آئی ہے کسی کو سویٹر لے کر دے دوں. پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، بینک بیلنس خوب بنایا ہوا ہے، لیکن کسی غریب کے کام آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکین کے کھانے پر نہیں ابارتا تھا. اللہ پاک نے دوسرے مقام پر فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ. قرآن میں آدھا پڑھا کروں نا، آپ آگے آدھا پڑھا کریں، پھر مجھے بڑی ٹھنڈ پڑتی ہے، پھر میں بڑا خوش ہوتا ہوں. پتہ کیا خوش ہوتا ہوں؟ میں کہتا ہوں یار مجھے 23 سال ہو گئے یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے، لگتا ہے کہ میری محنت بار آور آ گئی ہے، اور مجھے پھل اس وقت ملتا ہے جب میں قرآن کی آدھی آیت پڑھتا ہوں، آگے میرے مقتدی پڑھتے ہیں، تاکہ دنیا کو کیا اللہ کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے. یہ کس کی کلاس ہوتی ہے؟ یہ جمعہ نہیں ہوتا، یہ قرآن کلاس ہوتی ہے. یہ قرآن کی کلاس ہم پڑھتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں. اللہ پاک فرماتے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے دیکھا نہیں اس کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ ہے جو اپنے بھائی کے یتیم بچوں کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے پر ابارتا نہیں ہے. وَلَا يَحُضُّ، اور نہیں ابارتا عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے پر. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. رکوع پورا ہے تو سجدہ پورا نہیں ہے، سجدہ پورا ہے تو قیام پورا نہیں ہے.
نہ پتہ قیام میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ پتہ رکوع میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ پتہ سجدے میں کیا کہہ رہا ہوں، بس جیسا آیا تھا ویسے چلا گیا۔ بس جلدی جلدی سے 2 ٹکریں ماری اور مسجد سے باہر۔ الذین ہم یراؤن، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں، دکھلاوے کی نماز، دکھلاوے کا صدقہ، نیکی کر کے فیس بک پہ فوراً ڈال۔ عمرہ کرنے گیا سیلفیاں لے رہا ہے، جناب کسی کو ایک مشین دی، سیلفیاں لے لے کے فیس بک پہ چڑھا رہا ہے، کچھ نہیں ملنا، کچھ نہیں ملنا، ریاکار کو کچھ نہیں ملنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے پر دھیان نہیں دیتا تھا، مسکین کو کھانا نہیں دیتا تھا۔ غریب اس کا رشتہ دار بھوکا مرتا ہے، اس نے کبھی اس کا حال نہیں پوچھا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، آپ سرکار کی عمر 53 سال تھی، 53 سال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پڑاؤ آپ نے قباء میں کیا۔ قباء میں توجہ کرنا میری طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرمائے، وہاں آپ نے ایک مسجد بنائی جس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا جو بندہ وہاں پر 2 نفل ادا کرے گا اللہ پاک اس کو مکمل عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے مسجد بنانے سے پہلے سب سے آکے پہلے بیٹھے، آپ سرکار نے مکے سے آتے ہوئے مدینے میں جو پہلا خطاب فرمایا، اس خطاب کے راوی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں میں نے مدینہ میں یثرب میں سوچا کہ یہ جو نبی آ رہا ہے میں بھی دیکھنے جاتا ہوں، میں بھی دیکھنے جاتا ہوں کیا یہ وہی نبی ہے جس کی باتیں تورات و انجیل میں ہے۔ کہتے ہیں جا کے میں چپ کر کے محفل میں بیٹھ گیا، جب آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو میرے دل نے مجھے کہا واللہ ھذا وجہ لیس بکاذب، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہودی کہتا ہے میرے دل نے یہ کہا کہ یہ جو میں چپ کر کے بیٹھ گیا، نبی پاک نے پہلا خطاب فرمایا مدینے میں آ کے، آج میں وہ خطاب آپ کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہوں، میں نبی پاک کا خطاب آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا افشوا السلام وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ افشوا السلام، سلام عام کر دو، افشوا السلام پہلا خطاب حضور کا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، جو جانتا ہے اس کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم پاجی، اور جس کو نہیں جانتا اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، منہ ادھر کر کے چلا جاتا ہے۔ جس سے کوئی مطلب ہے اس سے سلام لیتے ہو، نہ ایسے سلام نہیں لینا۔ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، نبی پاک نے جس کا فرمایا جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے ہو بولو السلام علیکم۔ یہ بھئی دعا ہے، دعا السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ورحمت اللہ، ترجمہ بولو، ترجمہ بولو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی یہ دعا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گزرتے گزرتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے گا، نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیں گے۔ کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں۔ ہمارے ہاں یہاں کیا نماز کوئی نہیں پڑھی فجر کی، سورج نکلا 9 بجے 10 بجے نکلا، 9-10 بجے اٹھا، بسترے سے منہ باہر نکالا، موبائل دیکھا، تے موبائل دے دیا سب سے پہلے گڈ مارننگ، صبح بخیر، لعنت ہے تیرے تھے۔ جو مجھے ایسے میسج بھیجتا ہے نا میں تو انہوں یہی کہنا لعنت ہے تیرے تھے، صبح بخیر، گڈ مارننگ۔ تو مسلمان ہے کہ تو کسی انگریز دی اولاد ہے اور تو کیا کہے
بولتے نہیں آپ؟ پتہ نہیں کیا کہنا ہے؟ ساری مسجد بولے کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، افشوا السلام، سلام عام کر دو۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو۔ کیا کرا کرو؟ کھانا کھلایا کرو۔ کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طائفہ عورت جا رہی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، طائفہ عورت جا رہی تھی، اس کو پیاس محسوس ہوئی، وہ کنویں میں اترے، اس نے پانی پی لیا، اب باہر آئی، اس نے دیکھا ایک کتے کا چھوٹا بچہ پیاس کی وجہ سے مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا، اس کے دل میں رحم آیا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنی جوتی اتاری اور جوتی بھر کے پانی کی کتے کے بچے کے آگے رکھی، وہ پانی پیا، کتے نے پانی پیا، اللہ نے طائفہ کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور جو کتے کو پانی پلائے اللہ اس کو معاف کر دے، اور جو مسلمان ایمان والے کو کھانا کھلائے، نہیں سمجھ آئی یار؟ اور جو مسلمان ایمان والے کو کیا کرے؟ کھانا کھلائے۔ نبی پاک نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو۔ اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جس کو 70 ہاتھ لمبے سنگلوں میں باندھ کے پھینکا جا رہا ہے، اس کا پہلا جرم یہ ہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، ولا دوسرا جرم ولا یحض۔ ایسے مجھے ٹھنڈ پڑتی ہے، آپ سنتے بہت پیارا ہیں، بہت پیارا سنتے ہیں، صحیح بات۔ میں آپ کو بتایا کئی دفعہ مجھے بڑی بڑی آفریں آتی ہیں، آ جا ایتھے خطیب، آ جا ایتھے پیسے انہیں دیاں گے، لیکن جو آپ قرآن سنتے ہیں نا تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صحیح بات، آپ قرآن سنتے ہیں، بہت پیارا سنتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو زندگی دے، اللہ آپ سب کے گھر میں برکتیں نازل فرمائے۔ میں گجراں والے جاتے تک آپ کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں جب آپ مجھے ٹھنڈا کرتے ہیں، اور ٹھنڈا میں پتہ کیسے ہوتا ہوں؟ جب آپ قرآن کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے پر یہ نہیں ابارتا تھا۔ نمبر 2 اللہ پاک فرماتے، اللہ کے نبی نے فرمایا اطعموا الطعام، اور نمبر 3 نبی پاک نے فرمایا وصل الارحام، رشتہ داریاں ملایا کرو۔ ہمارے پاکستان میں تو رشتہ داریاں توڑنے والے ہی رواج ہے، ملانے والا تو ہے ہی نہیں۔ بھائی بھائی سے 2 سال ہو گئے نہیں بول رہے، چاچوں سے 5 سال ہو گئے نہیں بول رہے، ماموں سے ہمارا تو بول چال ہی ختم ہے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ 4 دن کی دنیا ہے، یہاں لڑ لڑ کے ایک دوسرے کی رشتہ داریاں کاٹ کے چلے جاؤ گے تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، بولو، جو کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل، بولو 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 یار، بڑی مہربانی یار، انج نہ کریا کرو، ان یوصل، یہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ملایا کرو۔ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ رشتہ داری کو ملایا کرو۔ اور وَيَقْطَعُونَ، اور یہ کاٹتے ہیں، یہ رشتہ داریاں کاٹتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وَصِلُ الْأَرْحَامَ، اور چوتھی بات کرنے لگا ہوں، نبی پاک نے فرمایا وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، جب لوگ، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن کہا، سردیوں کا موسم آیا ہے، ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے، ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے۔ عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرو، اور صبح 4، 4:30، 5 اٹھ جایا کرو۔ پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ 7 آسمانوں سے اوپر سے نیچے پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ اللہ کہاں آتا ہے؟ بھائی میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے پہلے آسمان پہ آتا ہے، اور اللہ پھر نہ دیکھتا ہے
کہ کون کون جاگ رہا ہے اور کون کون مصلی پہ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ بھائی راتیں لمبی ہیں، رات 1-2 بجے لاہور والوں سونا چھوڑ دو، عشاء کے بعد سو جاؤ انشاءاللہ۔ عشاء کے بعد جو سوتا ہے اس کی آنکھ جلدی کھلتی ہے اور پھر وہ رب سے بات بھی کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْنًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ میرے شاگردو اور میرے مقتدیو، قرآن سمجھ آ رہا ہے، اللہ کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، رات کا اٹھنا، اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْنًا، جسم کو تو رونتا ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اللہ سے بات کرنے کا سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے۔ کس سے بات کرنے کا؟ اللہ سے بات کرنے کا۔ نبی پاک نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، اور میری امت کے لوگوں رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو۔ کب؟ رات کو۔ انہو دعو الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے لوگ اللہ کے مقرب ہوئے نا، رات کی عبادت سے ہی ہوئے۔ کس سے ہوئے؟ بولتے نہیں آپ، کس سے؟ انشاءاللہ تہجد کا اہتمام کریں گے نا۔ اسی فجر نہیں پڑھ دے قاری صاحب، تسی تہجد لے پھر دے ہیں۔ انشاءاللہ تہجد بھی پڑھیں گے اور فجر بھی با جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت تدخل الجنت بسلام، تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے قرآن میں بتایا بد قسمت وہ ہے، بدبخت وہ ہے، بد نصیب وہ نہیں ہے جو لمبا بیمار ہے، بد قسمت وہ نہیں ہے جس کی اولاد نہیں ہے، بد قسمت وہ نہیں ہے کہ جس کا اپنا گھر نہیں ہے وہ کرائے پہ رہتا ہے، بد قسمت وہ نہیں ہے جو جیل میں چلا جائے، بلکہ اصل بد قسمت وہ ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه۔ اس کا جرم کیا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ دوسرا جرم ولا یحض علی طعام وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔